بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ یزید کے سیاہ کرتوت اور سیاہ کارنامے کون کون سے ہیں، اور یہ بتائیے کہ کیا یزید کے اوپر لعنت کرنا شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یزید اسلام کی مقدس چادر کے اوپر ایک بدنما دبے کا نام ہے، اور یزید اسلام کے نورانی چہرے کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکہ ہے جس نے اسلام کے نورانی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کے چیدہ سیاہ کارنامے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ یہ شخص کتنا لعنتی اور کمینہ شخص تھا کہ جس نے اسلام میں طرح طرح کی خرافات، بدعات جاری کی اور اسلام کا مقدس چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے یزید کا جو سیاہ کارنامہ اور اس کا جو کالا کرتوت ہے، اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کر دیا۔ جو رسول اللہ اور رسول اللہ کے خلفائے راشدین کے زمانے سے سنتیں چلی آ رہی تھیں، اس نے حضور کے رستے کو، طریقے کو یکسر چھوڑ کے اپنا نئے طریقے اس نے ایجاد کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر کے اوپر اس نے شراب کو مباح اور جائز قرار دے دیا تھا، اور خود بھی شراب پیا کرتا تھا، حالانکہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس نے اپنی محرمات سے نکاح کر لیے تھے، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا ستیلی ماؤں کے ساتھ، ستیلی بہنوں کے ساتھ، ستیلی بیٹیوں کے ساتھ، اسلام نے ان رشتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس بدبخت نے ان محرمات کے ساتھ نکاح کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ اگلا جو اس کے اندر عیب تھا وہ یہ تھا کہ یہ تارک صلاۃ تھا، نماز کی یہ پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کو اس نے یکسر موقوف کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا اس کا سیاہ جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے مدینہ منورہ کے اوپر لشکر کشی کی تھی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا کہ اس نے اپنے لشکر کے لیے 3 دن تک کے لیے مدینہ منورہ کو حلال اور مباح قرار دے دیا تھا، اور اس کے بدبخت لشکریوں نے مدینہ منورہ کی عفت مآب دوشیزاؤں کو بھی نہیں بخشا تھا، اور بغیر نکاح کے 1000 ناجائز بچے اس کے لشکر کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اگلا جو اس کا سیاہ کارنامہ ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کا، اللہ کے پاک گھر کا وہ محاصرہ کر لیا تھا، اور بیت اللہ شریف کے اوپر اس نے پتھر برسائے تھے۔ اور سب سے برا کارنامہ اور سب سے کالا کرتوت اس کا یہ تھا کہ اس نے امام حسین اور ان کے خانوادے کو میدان کربلا میں اپنے حکم سے شہید کروا دیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا، آل بیت کا اس نے کوئی بھی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ اس شخص کے اوپر لعنت بھیجنا شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے، تو فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے عقائد کی جس کا نام شرح عقائد نصفی ہے، اس کا صفحہ نمبر 117 ہے۔ اس کے اوپر مصنف لکھتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا علی الاطلاق یعنی مطلقاً جائز ہے، اور آگے اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ یزید کے اوپر لعنت کس وجہ سے بھیجی جائے، کیوں؟ اس کے اوپر لعنت بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دے کر کفر کیا تھا۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ جس نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا، اور جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز سمجھا اور جو امام حسین کے قتل کے اوپر راضی ہوا، ان پر لعنت کرنی جائز ہے، اور اسی پر اجماع امت ہے کہ یہ صدیوں سے امت ان بدبختوں کے اوپر جو اس وقت اس لشکر میں شریک تھے، جنہوں نے یہ سیاہ کرتوت اور سیاہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، ان کے اوپر لعنت بھیجنا یہ جائز ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر وہ راضی تھا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس نے آل بیت رسول کی توہین کی۔ امام حسین اور ان کے خانوادے کو قتل کرنے تک ہی کام نہیں تھا،
بلکہ جو عفت مآب آل بیت اطہار کی جو بیویاں تھیں ان کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، اور یہ لعنتی تھا اور لعنت کا مستحق تھا۔ اب البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اور تاریخ خلفاء کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث طیبہ موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات اپنے کانوں سے سنی کہ حضور نے فرمایا کہ بنی امیہ میں سے پہلا وہ شخص جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 سال پہلے یزید کے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ میری سنت کو آ کے تبدیل کر دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات یہ غلط نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اجماع اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا وہ بات ہو کر رہے گی، اور پھر وہ بات ہو کر رہی کہ 100 سال کے بعد جب یزید آیا تو اس نے سب کا سب جو اسلام تھا اور جو رسول اللہ کی سنتیں تھیں ان کو یکسر موقوف کر دیا، اور اپنے طور پہ جو ہے نئی نئی چیزیں جو اس نے اسلام میں نکال دیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرضوں کو نہ چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ترک نہ کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مراد فرائض کی پابندی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد حضور کی سنتوں کی پیروی کرنا ہے۔ اب مشکات شریف کی حدیث بھی جو صفحہ نمبر 31 کے اوپر لکھی ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں اور اللہ کے قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری جو ہے سنت رسول ہے۔ اب یہ جو یزید تھا اس نے سنت رسول کو بالکل ترک کر دیا تھا، اور حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جو بندہ سنت رسول کو ترک کر دینے والا ہے وہ بندہ گمراہ ہو جانے والا ہے، اور امت مصطفیٰ سے اس بندے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود وضاحت فرما دی، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کر لیا تو وہ میرا امتی نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ اور اس کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ یزید کیسے کردار کا عامل شخص تھا؟ واقعہ کربلا سے پہلے اس کا کردار جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے وہ کیسا تھا؟ مشہور امام علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 میں اس کے کردار کے بارے میں لکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور تھی کہ یزید راگ و رنگ کا متوالا تھا اور شراب پینے والا تھا، یعنی ہر وقت موسیقی اور غنا جو اسلام نے حرام قرار دی ہے اور شراب جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یہ ان چیزوں کا رسیہ تھا، اور ہر وقت اس کے پاس حسین و جمیل دوشیزائیں ہوا کرتی تھیں اور رقاصائیں ہوا کرتی تھیں اور غلمان ہوا کرتے تھے جو ہر وقت اس کی محفل کے اندر موجود ہوا کرتے تھے، جو ناچنے والی تھیں وہ ناچا کرتی تھیں، اور جو حسین دوشیزائیں تھیں ان کے ساتھ یہ بدکاری کیا کرتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ صبح اٹھا کرتا تھا تو یہ شراب کے نشے میں بدمست ہوا کرتا تھا، ہر رات شراب پینا اس کا معمول تھا، اور نماز روزے کے یہ قریب نہیں جایا کرتا تھا۔ اور آگے اس کا کیا کام تھا کہ یہ کتوں کا شکاری تھا، اور بندروں کے سروں کے اوپر جو اس نے رکھے ہوئے تھے سونے کی ٹوپیاں پہنایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر اس کا کوئی بندر مر جایا کرتا تو اس کے مرنے کے اوپر بھی یزید افسوس کیا کرتا تھا۔ خانوادہ نبوت کے ساتھ اس نے جو کیا اس کے اوپر اس کو افسوس نہیں تھا، واقعہ کربلا کے بعد بھی اس نے افسوس کا ایک لفظ نہیں کہا، لیکن اگر اس کے بندر مر جاتے تو بندروں کے مرنے کے اوپر اس کو افسوس ہوا کرتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سوائق محرقہ کے اندر یزید کا بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، اور یہ گھر کی گواہی تھی
جو یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے متعلق دی تھی، اور یہ بڑی معتبر گواہی تھی۔ یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ کو جب حاکم بنا دیا گیا، وَقَدْ كَانَ لَا أَهْلَ لَهُ، حقیقت یہ تھی کہ میرا باپ اس مسند کے قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو حاکم بنایا جاتا۔ اب چلیں حاکم بن گیا تھا، یہاں تک بھی اگر بات رہتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ آگے اس نے کیا کیا، اس نے رسول اللہ کے نواسے سے لڑائی کی۔ اب اس لڑائی کی وجہ سے اس کی عمر کم ہو گئی، اور آگے اس کا بیٹا گواہی میں کہتا ہے کہ اس نے جو گناہ کیے اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے سبب یہ آج عذاب الہی کے اندر مبتلا ہے۔ اس نے گناہ کیا کیے؟ سب سے پہلا گناہ، اس نے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ دوسرا کیا کیا، یہ بیٹا گواہی دے رہا ہے، سگا بیٹا گواہی دے رہا ہے کہ اس نے شراب کو حلال قرار دے دیا۔ اور تیسرا کہ اس نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی۔ اب یہ سگے بیٹی کی گواہی ہے جو یزید کے بارے میں وہ دے رہا ہے کہ یہ اتنا بدبخت تھا کہ اس نے جو کارنامے سر انجام دیے، جو سیاہ کرتوت کیے، ان کی وجہ سے یہ آج جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اب جب یہ کام ہوئے، جب لوگوں نے ان چیزوں کو سنا تو لوگوں نے اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ تاریخ خلفاء کے اندر حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن الغسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ باتیں سنی تو ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی، کیونکہ ہمیں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں آسمان سے ہمارے اوپر بھی پتھر برسنے شروع نہ ہو جائیں۔ اب اس کے کام کیا تھے؟ اس کے کام یہ تھے کہ یہ ہمیشہ شراب پیتا تھا۔ اس کے کام کیا تھے؟ یہ ستیلی ماؤں کے ساتھ، ستیلی بہنوں اور ستیلی بیٹیوں کے ساتھ ہم بستری کیا کرتا تھا۔ اور اس کے کام کیا تھے؟ یہ کہ یہ تارک نماز تھا۔ یہ تاریخ خلفاء کے اندر یہ باتیں جو ہیں موجود ہیں۔ اب تاریخ خلفاء کے صفحہ نمبر 146 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا۔ جب اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے اس شخص کو 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ تم کس طرح ایک بدبخت کو، لعنتی اور ناری کو جو ہے امیر المؤمنین کہہ رہے ہو۔ یہ تو بہت بڑا لقب ہے جو خلفائے راشدین کے ساتھ خاص تھا، اور یہ شخص اس لقب کا کسی صورت میں بھی اہل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم واقعہ کربلا کو ایک منٹ کے لیے فراموش بھی کر دیں تو اس واقعے کے علاوہ بھی اس کے اتنے سیاہ کرتوت ہیں کہ یہ کسی طور پہ بھی لعنت کے طوق سے نہیں بچ سکتا۔ مدینہ منورہ والوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ مشکات شریف باب الکرامات کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یزید نے مدینہ کے اوپر لشکر کشی کی، ان دنوں کو ایام حرہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، فرماتے ہیں جب اس نے مدینہ منورہ کے اوپر لشکر کشی کی تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ ہی اذان ہوئی نہ ہی نماز ہوئی، یعنی اذانیں اور نمازیں مسجد نبوی میں معطل ہو گئیں، اور اس کے لشکریوں نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے اپنے گھوڑوں کو باندھا اور مسجد نبوی کی حرمت کو اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا اور پامال کیا۔ آپ فرماتے ہیں مشہور تابعی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی کے اندر ہی موجود تھے، ایک کونے میں وہ جا کے چھپ گئے تھے۔ فرماتے ہیں اب نماز کے اوقات کا تو پتہ ہی نہ چلتا، نماز کس وقت ہے، اذان کس وقت ہے، کونے کے اندر میں چھپا ہوا تھا، لیکن جوں ہی نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، تو میں اسی اذان کو سن کے روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آنے والی آواز کے ساتھ، اس اذان کے ساتھ، اس نماز کے ساتھ میں اپنی جو ہے نمازوں کو پڑھا کرتا تھا۔ اور تاریخ خلفاء کے صفحہ نمبر 146 کے اوپر علامہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یزید کا یہ سیاہ کارنامہ لکھا کہ جس وقت یزید نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے لشکر کے لیے جو ہے مدینہ منورہ کو مباح قرار دے دیا۔ اس کے لشکریوں نے دل کھول کے مدینہ منورہ کو لوٹا،
اور پاک دامن دوشیزاؤں کی عصمت دری کی، یہاں تک کہ 1000 عورتوں نے ناجائز بچوں کو جنم دیا۔ حالانکہ وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں آپ فرامین رسول ملاحظہ فرمائیں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کرتا نہیں ہے، صرف برائی کا وہ ارادہ کرے گا، اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ اللہ اس کو کلی کی طرح پگھلا دے گا، جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا۔ اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اہل عرب کو ڈرایا دمکایا وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور میری ہمدردی کو وہ نہیں پائے گا جس نے اہل عرب کو ڈرایا دمکایا۔ اور تیسری حدیث طیبہ یہ تاریخ خلفاء کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں، جس نے مدینہ منورہ میں بسنے والوں کو خوفزدہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوفزدہ کرے گا، اور اس پر اللہ، اس کے تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے جو مدینے والوں کو خوفزدہ کرے گا۔ اور ابن ماجہ کی جو حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سے آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے تمہاری سلامتی چاہی میں اس کی سلامتی چاہتا ہوں، اور جو تم سے لڑا اس نے مجھ سے لڑائی کی۔ تو اب یزید نے کیا کیا تھا؟ یہ خانوادہ رسول کے ساتھ ہی تو لڑا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ آل بیت اطہار کی توہین کی تھی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی تھی۔ اس نے مدینہ منورہ کو پامال کیا تھا۔ عصمت مآب دوشیزاؤں کی عصمت دری کی تھی، مدینہ منورہ کو لوٹا تھا، اور سب سے بڑھ کے امام عالی مقام کو اس نے شہید کروایا تھا، رسول اللہ کی سنتوں کو ترک کیا تھا، محرمات کے ساتھ اس نے نکاح کیے تھے، اور اسی طرح اس نے شراب کو حلال قرار دیا تھا، اور ہر وقت جو ہے غنا اور موسیقی کو جو ہے اس نے اپنے دربار میں رواج دیا تھا۔ یہ اس کے وہ سیاہ کارنامے ہیں جس کی وجہ سے تا صبح قیامت یزید کے اوپر لعنتیں بھیجی جاتی رہیں گی۔